نہیں کھایا آج۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد، ان کے وصال کے بعد ہم نے کیا کیا؟ علامہ ازہری صاحب کے چھوٹے بھائی علامہ مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند سال ہو وصال فرما گئے۔ کلکتہ کے کسی بہت بڑے دارالعلوم اور جامعہ میں شیخ الحدیث تھے، ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہیں دارالعلوم امجدیہ میں بلایا۔ ایک سال انہوں نے دور حدیث ہمارے یہاں پڑھایا علامہ مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ امجدیہ میں پڑھا رہے تھے تو دارالعلوم نعیمیہ کی دستار بندی کا جلسہ ہوا، تو میں اور علامہ ثناء المصطفیٰ اس جلسے میں شرکت کے لیے گئے۔ یہی بات میں نے وہاں کہی کہ صاحب آج کل تو طلباء کو وہ سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے، صبح الگ کھا رہے ہیں، دوپہر میں الگ کھا رہے ہیں، رات میں الگ کھا رہے ہیں، پڑھ کے نہیں دیتے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر میں کہا، مولانا بات یہ ہے آپ بچوں کو اتنا کھلا کھلاتے ہیں کہ یہاں تک بھر جائے تو علم کی جگہ ہی نہیں رہتی، کہ وہ علم کو سیکھو، علم کی جگہ ہی باقی نہیں رہتی، اتنا آپ نے کھلا دیا۔ ہم نے اپنے استاد علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب سے سنا کہ بہت لمبی داستان ہے، مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امرتسر کے قریب گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ لاہور آئے، میٹرک پاس کرنے کے بعد انٹر کرنے پٹواری کا امتحان دینے، پٹواری کا امتحان دینے آئے تو لاہور میں حجت اسلام حضرت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند ہیں، وہ مناظرے میں آئے اور مولانا ایک طالب علم کی حیثیت سے مناظرے میں پہنچ گئے کہ دیکھیں کہ علماء کی کیا بحث ہوتی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب دیکھنے میں اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جب وہ پان کھاتے تو پیک جب نگلتے تو گلے سے نظر آتی تھی، اتنے حسن و جمال کیا۔ مولانا سردار احمد صاحب نوجوان، انہیں دیکھ کر دل دے بیٹھے اور جہاں جا رہے ہیں حجت اسلام پیچھے ہی پیچھے چل رہے ہیں۔ حجت اسلام کی زبان سے نکلا کہ صاحبزادے چلو گے ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی ہاں چلیں گے۔ لیجیے، لاہور سے بغیر گھر کی اجازت کے بریلی آ گئے اور بریلی شریف آنے کے بعد حجت اسلام نے اس زمانے میں صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب اجمیر شریف میں پڑھاتے تھے، جامعہ معینیہ عثمانیہ، اس لیے کہ میر عثمان علی خان جو حیدرآباد دکن کے نواب اور بادشاہ تھے، ان کے تعاون سے چلتا، تو اس کو معینیہ اس لیے کہتے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار سے متصل مدرسہ تھا۔ اس مدرسے میں بھیجا مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پنجاب کے رہنے والے نوجوان تھے، بڑے بھاری بھرکم آدمی تھے، جنہوں نے زیارت کی، وہ دیکھیں کہ کیسا نورانی چہرہ۔ جب یہ گئے مدرسے میں تو وہاں کھانا ملتا تھا ناپ تول کر 2 روٹی یا چپاتی ایک وقت میں۔ وہاں کثرت سے بنگال اور بہار کے طلبہ رہتے تھے جو بالکل بیچارے سوا پسلی کے ہوتے، ان سے 2 روٹیاں کھائی نہیں جاتی۔ وہ کیا کرتے کہ کھانے کے بعد جو بچ جاتی تو مدرسے کونے میں ڈال دیا کرتے تھے جو بچ جاتی روٹی۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کا 2 روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھائی بھاری بھرکم آدمی۔ تو علامہ ازہری صاحب فرماتے تھے کہ مجھ سے فرماتے کھاتے وقت کے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب ہم سبق تھے، ذرا کونے میں سے صابری بسکٹ اٹھا کر کے لائیے۔ اس سوکھے روٹی کا نام صابری بسکٹ رکھا تھا، تو وہ جناب سوکھی روٹی لائی جاتی اور بقیہ اپنی بھوک کی ضرورت حضرت علامہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوری کیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، جس زمانے میں ہم لوگ سوکھی روٹی کھاتے، دال روٹی کھاتے تھے، اس زمانے میں پڑھائی کا کیا عالم تھا، علم کا کیا معیار تھا؟ اور آج ہر قسم کی سہولت طلباء کو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھ کے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ میرا شکوہ تھا۔